آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہیں. اگر یہ کہوں کہ افق سیاست کا ایک درخشندہ اور تابندہ ستارہ. میرے پاس ساتھ موجود ہیں جناب لطیف کھوسہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک ایسے صوبے سے آپ کا تعلق ہے جسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ صوبہ جو ہے پسماندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شہرت اور اتنی محبت آپ نے عوام کے دلوں میں کس طرح سے گھر بنایا؟ تو یہ تعلیم کے زیور سے ہم نے جو ہے یہ نالج بیسڈ ایرا میں اپنا ایک مقام پیدا کیا. مائی کنٹری ہارکنس فار می اینڈ آئی ایم یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم ہیئر. اور بھٹو صاحب نے وہاں قرارداد کو پھاڑا اور یوں کر کے بکھیر کے بھٹو کو دھمکی دی گئی ہینری کسنجر نے کہ تم اس کو بند کر دو وگرنہ ہم تمہیں ایک عبرت کا نشان بنا دیں گے. بھٹو صاحب آپ کو ادراک ہے کہ آپ دنیا کی طاقتور ترین عمارت میں کھڑے ہیں اور بھٹو برجستہ جواب دیتا ہے یس مسٹر کینیڈی اٹ از انڈر مائی فیٹ. ایسے لیڈرز جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. کس طرح سے انصاف کی جو ہے دھجیاں اڑائی گئیں، کس طرح سے مضحکہ خیز ایک ٹرائل ہوا جس کو آج بھی دنیا کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. پھانسی لگانے والا تو ضیاء الحق تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں شکیل زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہیں. اگر یہ کہوں کہ افق سیاست کا ایک درخشندہ اور تابندہ ستارہ جس کی روشنی سے صحن سیاست جو ہے پوری طرح منور اور تابع ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور اگر یہ بھی کہوں کہ صحن سیاست میں کھلا ہوا ایک شبنمی پھول جس کی مہک سے پوری دنیا، میرا پورا پاکستان جو ہے وہ مہک رہا ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا. سابق گورنر، سینئر ترین وکیل اور سیاسی بصیرت اتنی کہ پورے پاکستان کے مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے. میرے پاس ساتھ موجود ہے جناب لطیف کھوسہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بڑی مہربانی. میں تو بالکل یہ آپ کا حسن ظن ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہوور. مجھ میں تو کوئی ایسے وصف نہیں ہے. ایسا ہے کہ کثر نفسی سے آپ کام لے رہے ہیں ماشاءاللہ. جتنی آپ کی خدمات ہیں سیاست کے حوالے سے اور اس کے علاوہ عوام کی خدمت کے حوالے سے یہ پوری دنیا جو ہے اسے جانتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک آپ بلوچ سردار ہیں ماشاءاللہ، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. ایک ایسے صوبے سے آپ کا تعلق ہے جسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ صوبہ جو ہے پسماندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شہرت اور اتنی محبت آپ نے عوام کے دلوں میں کس طرح سے گھر بنایا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے جو جہاں میں رہتا ہوں وہ پاکستان کا دل ہے. دل کا مطلب ہے وہ چاروں صوبے اس کو احاطہ کرتے ہیں، چاروں صوبے لگتے ہیں. ڈیرہ غازی خان کا کوہ سلیمان کی یہ وہ پٹی ہے جس میں اس جانب بلوچستان ہے اور اس جانب ڈیرہ غازی خان جو کہ اب پنجاب کا حصہ ہے. پہلے یہ ڈی ایکسکلوڈڈ ایریا ایک ٹرائبل ایریا ہوتا تھا اور اس کو چاروں صوبے لگتے ہیں. کشمور، کند کوٹ، ادھر جو ہے سندھ لگتا ہے، وہ توسا کی طرف وہوا، اور ادھر ڈیرہ اسماعیل خان لگتا ہے جو خیبر پختونخوا صوبہ آ جاتا ہے. دریائے سندھ کے اگر دریائے سندھ کو عبور کرتے ہیں تو مظفر گڑھ ہے اور یہ سارا پنجاب آ جاتا ہے. اور اوپر جو ہے میں نے جیسے عرض کیا وہ بلوچستان ہے جو کو سلمان کے. ڈیرہ غازی خان پاکستان کا دل ہے. اور ایک وقت وہ بھی تھا جب مقصد تھا کہ کراچی سے اس دارالخلافہ پاکستان کا جو ہے اسے منتقل کیا جائے، کیونکہ باوجود وہ ساحل سمندر ہونے کے ناطہ سے اس کی اتنی محفوظ نہیں سمجھا جا رہا تھا. تو ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کو منتخب کیا گیا کہ ایک نیا شہر آباد ہونا ہے، نیا دارالخلافہ جس میں چاروں صوبوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوگا، الحاق ہوگا. لیکن چونکہ محترم ہمارے فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صاحب کا تعلق ہزارہ اور کے پی کے سے تھا تو انہوں نے اسلام آباد کو منتخب کیا. خوبصورت ترین اس وقت دنیا کے دارالخلافوں میں ہے. یہ مجھے کوئی ایسا اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا گھر بھی ایک اگر دارالخلافہ بن جاتا ہے ڈیرہ غازی خان تو اس میں بھی بہت زیادہ ترقی کرتا. بہرکیف وہاں سے ہماری جو بستی تھی اس میں نہ بجلی تھی نہ سڑک تھی. تو جہان خان، بستی جہان خان ہماری ہے تو
بار کا کھوسا چیف فیملی جو ہے اس میں 3 بھائی تھے. ایک نے کتاب قرآن شریف لیا, وہ ہماری تھی فیملی جان خان. ہمارے اندر تعلیم کا بے بہا اس کے اثرات ہوئے, اور الحمدللہ میرا کزن چیف جسٹس آف پاکستان رہا. میرا دوسرا کزن جو ہے میرے ساتھ چیف سیکرٹری تھا جب میں گورنر تھا. تیسرا جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل پولیس, وہ گریڈ 22 ہے, وہ بھی وہ رہا. پھر ہمارے ہاں سارے بھائی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی ڈبل گریجویٹ, اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی ڈبل گریجویٹ تھیں, ایک چھوٹی سی ماشاءاللہ سے. تو یہ تعلیم کے زیور سے ہم نے جو ہے یہ نالج بیسڈ ایرا میں اپنا ایک مقام پیدا کیا, اور الحمدللہ اس وقت ہند سندھ ہمارے بچے جو ہیں وہ سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اور سو یہ ہے کہ آپ محنت کریں, محنت کا کوئی جو ہے متبادل نہیں ہے, اور تعلیم ہی کے زیور سے اگر آپ آراستہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قومیں بھی سدھر جاتی ہیں, خاندان بھی سدھر جاتے ہیں, ملک بھی سدھر جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈیرہ غازی خان اور یہ سارا آپ نے بڑا خوبصورت سا جو ہے نقشہ بنا کر ابھی بتایا ہے, اور بڑا مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ وہ جو پاکستان کا دل ڈیرہ غازی خان دیکھنے کا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے شوق ہوا پھر سیاست کی طرف آنے کا؟ دیکھیں سیاست بیسکلی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں یونیورسٹی لاء کالج کا صدر تھا. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج اس وقت ایک ہی کالج ہوتا تھا یہاں, مارننگ اور ایوننگ, صبح اور شام کی کلاسیں لگا کرتی تھیں اس میں. تو اس میں ہماری میں بیسٹ ڈبیٹر تھا پنجاب یونیورسٹی کا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس اسٹوڈنٹس جو ہے ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے, اس وقت جو ہے بہت زیادہ ایک فلسفے کا ایک چل رہا تھا کہ لیفٹ اور رائٹ کی جو ہے سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان اس وقت ایک غربت اور عمارت کی تفاوت کی بہت زیادہ باتیں ہوتی تھیں. پھر یہ جب بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بھی اسی سے انہوں نے جو ہے ایک بہت زیادہ متاثر ہوئے, اور جب پارٹی بیسکلی ایوب خان سے جب علیحدگی کا انہوں نے سوچا, تو میں اس وقت یونیورسٹی لاء کالج کا پریزیڈنٹ تھا, اور ہم نے بھٹو صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے وہ جب انہیں ریل سے آ رہے تھے, ٹرین سے آ رہے تھے, تو نواب کالا باغ نے تو انہیں شاہدرہ اسٹیشن پر ہی انہیں اٹھا لیا اور کہا کہ آپ بیمار ہیں, آپ باہر جائیں, اور ان کو وہیں سے ڈسپیچ کر کے کراچی بھیج دیا. تو آ تو نہ پائے, لیکن ہم نے زمزم پہ کھڑے ہو کے تقریریں بھی کیں, اور سارا اسٹوڈنٹس کا ایک قافلہ جو ہے وہ لے کے چلے. تو وہ ایک بھٹو کی پرسنالٹی میں بھی ایک بڑا جاذبیت تھی, کرشمہ تھا اس میں, اور یوتھ کو بہت زیادہ وہ انرجائز کرتا تھا اور میسمرائز کرتے تھے. پھر وہ یہ جو انہوں نے کیا کہ سوشلزم ہماری اسلام کا جو معاشی نظام ہے بنیادی طور پر یہ سوشلسٹک ہی ہے. جب روٹی کپڑا مکان کہا تو انہوں نے روٹی کپڑا مکان ایک اصطلاح تھی جس میں فلاحی مملکت ہر ایک پاکستانی کو یہ بنیادی حقوق ان کا جو ہے حق سمجھ کے ان کو دینا مقصود تھا. اور طاقت کا سرچشمہ عوام جب کہا تو مقصد یہ تھا کہ 22 خاندانوں سے نکال کے پاکستان عوام کو جو ہے مقتدر کیا جائے, عوام کے سپورٹ کیا جائے. تو بھٹو صاحب نے اپنے جب منشور میں یہ چیزیں رکھی تھیں, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو یقین کریں کہ اگر بھٹو صاحب کو اینہیلیٹ نہ کیا جاتا, پھانسی نہ دی جاتی, تو یہ دبئی اور یہ جو ہے یہ ساری گلف کی ریاستیں جو ہے سارا پاکستان یہاں آیا ہوتا, یعنی دنیا ساری یہاں آئی ہوتی. انہوں نے کراچی کو جس انداز سے کیا, لاہور کو انہوں نے کہا پیرس بنا دیں گے. پھر عملی طور پر بھی اسلامی سربراہی کانفرنس پہلی مرتبہ جو ہے انہوں نے منعقد کی, اور پھر اسلامی بینک کا تصور پیش کیا. دیکھیں 1974 میں انہوں نے یہاں اسلامی امہ کی ایک لیڈ لی, اور سبھی اس وقت کے جید مسلمان حکمران تھے. شاہ فیصل تھا. بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستان جو جس طرح سے دو لخت ہو چکا ہے, اب اگر ہم نے یہاں سروائیو کرنا ہے, جیو پولیٹیکل ہماری جو سچویشن ہے پاکستان کی, ہمیں ایٹم بامب ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. ایٹم بامب اگر ہوگا, اس کا انہوں نے اسلامی بام کا نام دیا, اور انہوں نے مسلم امہ کو اس چیز کا قائل کیا کہ مسلم امہ کے پاس, مسلم دنیا کے پاس ایٹم بام ہونا چاہیے. چنانچہ شاہ فیصل نے انہیں بلینک چیک دیا تھا
کیونکہ پاکستان اتنے شاید خرچے کا متحمل نہیں تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے بلینک چیک اے کیو خان کو جو ہالینڈ میں اس وقت پڑھا رہے تھے اور اسی شعبے سے منسلک تھے, انہیں جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس لیے باہر ملازمت کرتے ہو کیونکہ یہاں آپ کو جو ہے تنخواہیں بہت اور مراعات آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں, ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہیں, آپ کو کی ملک کو ضرورت ہے. چنانچہ بلینک چیک دیا گیا اے کیو خان کو کہ آپ اپنی جو تنخواہ ہے یا ایمولومنٹس ہیں یا پرکس اینڈ پریویلیج آپ اپنا خود ہی تعین کر کے آپ اس کو فل کریں. اور پھر چونکہ دنیا نے تو بنانے نہیں دینا تھا ایٹم بم, پھر انہوں نے سیٹھ عابد کو استعمال کیا, بھٹی کو, یعنی کس کو انہوں نے استعمال کر کے, اور جس طرح سے اس نے کہا نا کہ بیگ بورو اور سٹیل, انہوں نے بیگ بورو سٹیل کر کے اور پاکستان کو جو ہے ایٹم بم دیا, حتیٰ کہ ان کے دھمکی دی گئی ہینری کسنجر نے کہ تم اس کو بند کر دو وگرنہ ہم تمہیں ایک عبرت کا نشان بنا دیں گے, عبرت کا نشان بنا دیں گے. اچھا اس وقت کوئی ایسا بھی کوئی نعرہ تھا کہ گھاس پھوس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, کوئی اس طرح کا بھی کچھ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, جب بھٹو کو 71 میں ڈسممبر ہوا ہے پاکستان, تو وہاں یونائٹڈ نیشنز میں یہ جب بھٹو کو بھیجا گیا یحییٰ خان نے فارن منسٹر بنا کے اور پاکستان کی نمائندگی, تو وہاں بھٹو صاحب کی جو تقریر تھی نا, وہاں انہوں نے کہا پولش جو ہے ریزولوشن آ گیا سیز فائر کا, اور اس میں جو ہے بہت ساری سختیاں تھیں. یہ تھا کہ تقریباً بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا ہے, ایسٹ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ ریاست. تو بھٹو صاحب نے وہاں تقریر کی, وی آر فائٹرز بیکاز وی آر مسلمز اینڈ وی آر مسلمز بیکاز وی آر فائٹرز, ویل فائٹ فار 1000 years ایون if we have to eat a grass. My country hearkens for me and I'm wasting my, you are wasting my time here. اور بھٹو صاحب نے وہاں قرارداد کو پھاڑا اور یوں کر کے بکھیر کے تو کہا we'll fight for 1000 years even if we have to eat grass. بھٹو صاحب نے وہ ایسے ان کی وہ گونجی تقریر کہ آج بھی مجھے ان کے لفظ یاد ہیں, اور پاکستان نے انہیں ایسی پذیرائی دی, اور پنجاب ہی سے بنیادی طور پر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ملی تھی. اور دیکھیں بھٹو تو خیر ہینری کسنگر وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے بھٹو کو کہتا ہے, ہینری کسنگر سوری اپنا جو جے ایف کینیڈی, جان ایف کینیڈی جو امریکہ کے بڑے جید ترین صدور میں سے ہیں, تو بھٹو کو کہتا ہے مسٹر بھٹو آر یو کانشیس یو آر اسٹینڈنگ ان دا موسٹ پاورفل بلڈنگ آف دا ورلڈ. بھٹو صاحب آپ کو ادراک ہے کہ آپ دنیا کی طاقتور ترین عمارت میں کھڑے ہیں؟ اور بھٹو برجستہ جواب دیتا ہے, یس مسٹر کینیڈی اٹ از انڈر مائی فیٹ. ہاں کینیڈی صاحب, یہ تمہاری عظیم طاقتور عمارت میرے قدموں کے نیچے ہے. بھٹو صاحب کی تو دیکھیں, اب تو ہم چٹ نکال کے اندر سے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں, وہ وقت بھی آتا ہے وہ بڑی. اور ہینری کسنگر نے اپنی کتاب میں لکھا جو کنٹمپریری لیڈرز آف دا ورلڈ میں, اس نے لکھا کہ بھٹو واز ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی کنٹمپریری پولیٹیشین. نہیں, اس نے کہا اسٹیٹس مین کا لفظ, اس نے اسٹیٹس مین آف دا ورلڈ. اور پھر وہ اس نے ثابت کیا کہ یہاں سارے 52 ملکوں کو, اب تو 54 ہو گئے اسلامی ریاستوں, سب کو اکٹھا کر کے لاہور میں 1974 میں اس کی صدارت لی. بھٹو نے پھر ایک اسلامی امہ کا نہ صرف اسلامک بام دیا, اسلامک کامرس کو دیا, اسلامک بینکنگ کو دیا, اسلامک جو ہے ٹورزم کو, اور آج جتنا پاکستانی دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ بھٹو صاحب نے بھیجا. اچھا یہ چھوٹا سا ایک, میں بڑی اچھی گفتگو میرے میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور ہم اپنی نئی نسل کو یہ چیز ساری بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے ہماری نا. یہ بتائیے گا کہ کیا اسی چیز کی سزا جو ہے بھٹو صاحب کو دی گئی؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا جو بھی قائد جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو کر وہ اپنا پاکستان کے تشخص کو بلند کرنا چاہتا ہے, اور بین الاقوامی طور پر ایک عزت اور وقار کا امنگس کمیٹی آف نیشنز لے جانا چاہتا ہے پاکستان کو. تو ان قوتوں کو جو کہ اس وقت دنیا کو محکوم بنایا ہوا ہے اور سپر پاورز ہیں, ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں میر جعفر اور میر صادق ہمارے کم نہیں ہیں. بھٹو کو اب
قتل کروانے والا امریکہ بھلے کسنجر کی دھمکی ہو لیکن پھانسی لگانے والا تو ضیاء الحق تھا یا ہماری مولوی مشتاق اور عدلیہ کے اعلیٰ کار بنے تھے. تو بدقسمتی ہے باہر کہ اب یہ ایسے لیڈرز جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن پھر دیکھیں کہ بھٹو کو میں نے دیکھا کہ جب عدالت میں لاتے تھے تو کیا اس کی گریس ہوتی تھی. مجال ہے کہ اس کی جو ہے شیپ بڑھی ہوئی ہو یا اس کے سوٹ پر کوئی سلوٹ ہو یا اس کے ماتھے پر کوئی شکن ہو, اس کو بختر بند گاڑی میں لاتے تھے اور روٹ بدل کے لاتے تھے. اور مولوی مشتاق کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو عزت سے بٹھاتا. جنگلہ یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کمرے میں جنگلہ بنایا گیا لوہے کا کہ اس میں بھٹو کو آ کے بٹھاتے تھے, جس طرح جانور کو نہیں بٹھاتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ وہ عظیم لیڈر کہ جس نے صرف پاکستان نہیں 52 کنٹریز کی مسلم ممالک جو تھے ان سب کی نمائندگی کی, جس کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ انہی کے ملک میں انہی کے لوگوں نے انہیں پھانسی کے تختے پر چڑھایا. ان کی قیادت کی بلکہ. اور پھر ہماری تو چونکہ اس وقت میں نیا آیا تھا وکالت میں, اور ساتھ ہی ہمارے ماشاءاللہ ان کے ایم انور صاحب کا بھی دفتر تھا. پروسیکیوشن وہاں ہم نے دیکھی کس طرح سے گواہوں کو سکھایا جاتا تھا اور کس طرح سے انصاف کی جو ہے دھجیاں اڑائی گئیں, کس طرح سے مضحکہ خیز ایک ٹرائل ہوا جس کو آج بھی دنیا کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. اور آج بھی ہم گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس لے کر کہ اس کو جو ہے خدا را آپ کے ماتھے پر جو کلنک کا یہ ٹیکہ لگا ہے اس کو آپ مسمار کیجئے, ختم کیجئے. کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی خالق ہونے کے ناطے سے عدلیہ کو آزاد اور مضبوط دیکھنا چاہتی ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی انگلی اٹھے ہمیں پیپلز پارٹی کم از کم گوارا نہیں کیا کرتی. بھٹو صاحب خود جانتے ہوئے کہ یہ ججز جو ہیں ان کے کوئی ہم نوا نہیں ہیں, مخالف ہیں, لیکن 4 دن خود جا کے سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کال کوٹری سے آ کر انہوں نے بحث کی تھی, اپنے کیس کی خود کی تھی. اور جیل سے پھر انہوں نے جو اپنا بے نظیر بھٹو کو اس کی سالگرہ پر جو خط لکھا, اس میں اس نے لکھا کہ میری پیاری بیٹی آج سالگرہ ہے, میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور باپ سالگرہ کے موقع پر بیٹیوں کو بہت تحفے تحائف دیتے ہیں, زیورات دیتے ہیں, نقدی دیتے ہیں, گاڑیاں دیتے ہیں, ملک پراپرٹیز دیتے ہیں. تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اوپر جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن سیاست کی جنت عوام کے قدموں کے نیچے ہے. میں تمہیں عوام کا ہاتھ دے کے جا رہا ہوں. کیا بات, بہت خوب.